وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا قل میرے پیغمبر اعلان کیجئے انما ادعو ربی، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں صرف اپنے پروردگار کو بلاتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہارے نقصان اور نفع یا ہدایت اور گمراہی کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں مجھے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ پاتا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام اور اس کی طرف سے بھیجے گئے احکامات کا پہنچا دینا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو پھر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسی کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان ملت، سامعین محترم، ایک مرتبہ پھر مرکز توحید و سنت جامع مسجد بیت الکریم میں
برادر مکرم استاد القراء حضرت العلامہ مولانا قاری راشد محمود صاحب مدظ اللہ، ناظم اعلیٰ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ تحصیل نوشہرہ برکام کی سرپرستی میں ہم یہاں اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے کلام کی کچھ باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ بھی دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے اس علاقے کے لیے جماعت کا بڑا سرمایہ ہے، اللہ کریم اس مرکز کو بھی تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ جب وہ کسی چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے پناہ کی جگہ تلاش کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے نا جی، جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراً ماں کی طرف دوڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے خیال میں اس کی ماں کی گود اس کے لیے تمام خطرات سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ یہ فطرت ہے، انسان کی کہیے یا تمام حیوانات کی کہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبوت ملی تو اس وقت شیطان نے ایک اجلاس بلایا، ایک میٹنگ بلائی، اور اس نے یہ کہا کہ بھئی ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا ہے، کوئی نیا کام اس طرح کا ہو رہا ہے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے ہم آسمان کی طرف نہیں جا سکتے، پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کیا ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا، داخلہ بند ہو گیا ہے۔ چنانچہ یمن کا علاقہ ہے نصیبین، نصیبین کے جنات کی شیطان نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ اور حجاز کا علاقہ، مکہ اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے وہاں جا کے دیکھو کہ کون سا نیا معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے تو یہ وہ رات تھی جس رات اللہ کے پیغمبر طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ یہ لمبا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگر زندگی نے موقع دیا تو اسی پہ گفتگو کریں گے، میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ آئے، انہوں نے قرآن کریم سنا، اللہ کے پیغمبر سے ملاقات نہیں کی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، واپس چلے گئے۔
واپس جا کے انہوں نے جنات کو جو دعوت دی ہے اس میں انہوں نے یہ لفظ کہے جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں نقل فرمائے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ آئے تو بولیے بھی صحیح ساتھ ساتھ۔ میں گونگے مجمع میں گفتگو نہیں کر سکتا، عادت ہوتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے نا کہ ہم مل بیٹھے ہیں تو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو جو ہے جی جنات یہ بات کر رہے ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ سبحان اللہ۔ جنات جنوں کو کہہ رہے ہیں، اے جنوں تم گمراہ ہو گئے ہو، راہ راست سے ہٹ گئے ہو۔ اس کی پھر وجوہات بیان کر رہے ہیں، تمہارے غلط راستے پہ چلنے کی یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے۔ ان میں سے کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، انسان آتے تھے، سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے، رات گزارنی ہے، رات ہو گئی ہے، اچانک ایک طرف سے دھماکے کی آواز سنائی دی، یا سامنے سے کوئی بڑی چیز نظر آئی جس سے وہ انسان ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ فوراً ہی شیطان ان کے کان میں یہ آواز ڈالتا، یہ جنات ہیں، ان کی پناہ میں آ جاؤ، اگر ان کی پناہ میں تم نہ آئے تو یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ وہ انسان ڈر کر فوراً کہنے لگ جایا کرتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کے اندر جو جن سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ انسان پناہ پکڑتے جنات کی، انسان خطرے سے بچنے کے لیے جنات کی پناہ میں آتے، اور نتیجہ یہ نکلتا زادوہم رہقا، جنات اور زیادہ تکبر میں آ کر اور زیادہ گمراہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ پناہ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر اس چیز کا جواب دیجیے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے، اے لوگوں ذرا خیال کرو، میرا مرتبہ دیکھو، میرا مقام دیکھو، میرا عہدہ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات انسانی کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ملا ہے، اس کے باوجود لوگوں دیکھو نا، انی لن یجیرنی من اللہ احد، اگر اللہ تبارک و تعالی میرے بارے میں کسی نقصان کا فیصلہ کر لیں، اللہ کریم ارادہ کر لیں کہ اسے بیمار کرنا ہے، اللہ ارادہ کر لیں کہ اسے زخمی کرنا ہے، اللہ ارادہ کر لیں کہ اسے نقصان ہونا ہے، تو لن یجیرنی من اللہ احد، پھر میرے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن
دونه ملتحدا۔ او یارو کائنات کے اندر سب سے بڑا علم میرے پاس، اللہ کی وحی میرے پاس، اللہ کا پیغام بغیر واسطے کے میرے پاس آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے لم اجد من دونه ملتحدا، اللہ کریم کے دربار کے علاوہ مجھے کوئی پناہ کی جگہ نظر ہی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ تم کہاں پناہیں لیتے پھرتے ہو؟ آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں عام شام، پیرا تیری عام شام، پیر جی اولاد تیری پناہ میں، میرا کاروبار تیرے حوالے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ او مخاطب ذرا خیال کرنا، اما ينزغنك من الشیطان نزغ، دنیا کے اندر دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں، ایک جن کی شکل میں اور ایک انسان کی شکل میں، من الجنۃ والناس، جن بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ خیال کرنا تیرے اوپر کوئی حملہ ہو جائے، تیرے اوپر کوئی اٹیک ہو جائے شیطان کی طرف سے، وہ جن شیطان ہو جادو کی شکل میں حملہ کرے، نظر بد کی شکل میں انسان کی طرف سے حملہ ہو، تیری عزت خطرے میں پڑ جائے، تیرا کاروبار خطرے میں پڑ جائے، تیری جان خطرے میں پڑ جائے، خیال کرنا جس طرف سے بھی خطرہ آئے نا، جس انداز کا بھی خطرہ ہو، فاستعذ باللہ، تو پھر پناہ اور ڈھال میں اللہ کی ذات کو بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت پہ خطرہ پڑنے لگا ہے تو مولا تیرے حوالے ہے، جان پہ خطرہ پڑنے لگا ہے تو اللہ تیرے حوالے ہے، مال پہ خطرہ پڑنے لگا ہے تو اللہ تیرے حوالے ہے۔ خاص طور پر خیال کرنا جب دین کے راستے پہ چلنے لگے گا، قرآن پڑھنے لگے گا، قرآن پہ عمل کرنے لگے گا، قرآن کی راہ پہ چلنے لگے گا، اپنے آپ کو پیغمبر والی زندگی کا پابند کرنے لگے گا، پھر ہر طرف سے شیطان کا حملہ ہوگا۔ فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ دین کے راستے پہ چلنے لگے، پہلے میں اللہ کریم کو عرض کر دینا، اے میرے مولا کریم تیرے راستے پہ چلنے لگا ہوں، یہاں پر جو بھی معاملہ پیش آئے، جو بھی رکاوٹ پیش آئے، میں کمزور ہوں، تو طاقتوں والا ہے، اور تیری وہ طاقت ہے کہ تیری طاقت کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میرے مولا کریم اس راستے پہ چلنے لگا ہوں، مہربانی کرنا، میری جان بھی تیرے حوالے ہے، میری عزت بھی تیرے حوالے ہے، میرا مال بھی تیرے حوالے ہے۔ اے انسان جب تمہیں اللہ کریم کو ڈھال بنائے گا، میں اللہ کی پناہ میں آئے گا، تو ایک قدم دین کی طرف اٹھائے گا، میں اللہ 1000 قدموں کے راستے آسان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کسی اور کی پناہ نہیں، پناہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے سوال کرے نا ذرا، یہ بھی بات سمجھانے کا ایک انداز ہے قرآن کا۔ آدھی بات وہ کی جو اگلا بندہ مانتا ہے، اچھا اتنے تک تو مانتا ہے، ہاں جی مانتا ہوں،
جب یہ مانتا ہے تو پھر اگلی بات بھی تو تجھے ماننی پڑے گی۔ اللہ کریم نے وہی انداز اختیار فرمایا، فرمایا قل میرے پیغمبر سوال کیجئے، من بیدی ملکوت کل شیء، یہ جو کائنات انسانی ہے، آسمان ہے، آسمانوں کے درمیان ہے، درمیان میں بھی مخلوق ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، اے انسان کیا کہتا ہے میں گناہگار ہوں، وہ اونچی ذات ہے میری سنتا نہیں ہے۔ یہ بابا جی، حضرت جی، پیر جی عبادتیں کر کر کے چلے گئے اللہ کے قرب میں، اللہ میری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، میری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے۔ اللہ فرماتے ہیں یہیں ٹھہر نہ ذرا، اپنا سر اوپر اٹھا، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، یہ جو فضا میں پرندے تیر رہے ہیں، ہوا کے اوپر تیر رہے ہیں، صافات ویقبضنا، کبھی یہ پر کھول لیتے ہیں کبھی پر بند کر دیتے ہیں، تو سمجھتا ہے یہ اپنے پروں کی وجہ سے اڑ رہے ہیں، لیکن ما یمسکہن الا اللہ، سبحان اللہ، ان پرندوں کو بھی میں اللہ کریم نے سنبھالا ہوا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو بھی اللہ کریم نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ آسمان ہے، ما بینہما ہے، یہ زمین ہے، وہ آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے تک، من بیدی ملکوت کل شیء، اس ہر چیز کا مالک کون ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے مشرکین مکہ سے، اللہ کے قرآن کے ذریعے اللہ کے پیغمبر سوال کر رہے ہیں، ابو جہل جواب دے رہا ہے، مکے کا مشرک جواب دے رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سیقولون للہ، مالک اللہ ہے، وہ مانتے تھے اصل مالک اللہ پاک ہے، پر چھوٹے چھوٹے اختیارات ہمارے بزرگوں کو بھی ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے کہا اچھا جب یہ مانتے ہو ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے، پھر اگلی بات بھی ماننی پڑے گی، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، هُوَ يُجِيرُ، وہ جس کو چاہے اسے ہر خطرے سے بچا لیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کسی کو بچانے کی جرت نہیں ہے۔ یہاں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ اعلان قرآن کر رہا ہے، سورہ مومنون 18واں پارہ، یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ قرآن۔ یہ آپ کو نیند آ گئی ہے نہیں، یا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، سارے بولیں گے تو آگے چلے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ قرآن مقدس۔ سارے بولیے اعلان کون کر رہا ہے؟ اونچی بولے، اعلان کون کر رہا ہے؟ قرآن۔ اور اعلان کروا کون رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک۔ اور اعلان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اعلان کروا رہا ہے، اللہ اعلان کروا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، اور اعلان
اعلان قرآن میں موجود ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اللہ بھی سچا، بے شک اللہ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا اور اللہ کا پیغمبر بھی سچا. اس کے مقابلے میں آنے والا کوئی پیر ہے تو جھوٹا ہے، کوئی مولوی ہے تو جھوٹا ہے، کوئی گدی نشین ہے تو جھوٹا ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. اے لوگو، اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ خطروں سے بچا لیا کرتا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اگر وہ خطرے سے نہ بچانا چاہے تو پھر تو امام الانبیاء خود خطرے سے نہیں بچ سکتے. بے شک. دو موقع ہیں. پہلا موقع، اللہ کے پیغمبر غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے ہیں، قیام کیا ہے، گرمی کا وقت ہے، دوپہر ہو گئے ہیں، آرام کیجئے، سواریوں کو پانی پلائیے، ذرا دن ڈھل جائے، سورج کی تپش کم ہوگی، چل پڑیں گے. آپ تشریف لے گئے ہیں، کیکر کا درخت ہے، نیچے سو گئے ہیں، تلوار درخت سے لٹکا دی ہے. ایک کافر تاکتا تاکتا وہاں تک پہنچ گیا ہے، آرام سے تلوار نکالی ہے، سونت لی ہے. اللہ کے پیغمبر کو جاگ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے اوپر سے تلوار آ رہی ہے. اس نے تلوار سیدھی کر کے کہا میں یمنعک منی، تو سویا ہوا ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ. بے شک. کیا کہا؟ اللہ. سارے بول دیجئے، کیا کہا؟ اللہ. اللہ بچائے گا. اتنا روب پڑا اس جملے سے، ہاتھ سے تلوار گر گئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اٹھا لی ہے. آپ نے فرمایا میں یمنعک منی، اب بتا کون بچائے گا؟ اس نے کہا انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، تو بھی عزت والا ہے، تیرا باپ بھی عزت والا تھا اور تیرا دادا بھی عزت والا تھا. اللہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا. یہ وہ موقع ہے جب اللہ نے پناہ دی ہے. کس نے پناہ دی ہے؟ تلوار اوپر ہے، اللہ کی پناہ آئی ہے تو امام الانبیاء تلوار کے خطرے سے بچ گئے. دوسرا موقع ہے غزوہ احد ہے، کافر کی تلوار ہے، کافر نے حملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا، تلوار اللہ کے پیغمبر کے رخسار پہ لگی ہے. آپ نے خود پہنا ہوا ہے، خود کی زنجیری کی کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر چلی گئی ہیں. مسئلہ سمجھایا اللہ پاک نے، اے لوگوں خیال کرنا، ہوا یجیر ولا یجار علیہ، اگر بچانے پہ آئے، پناہ دینے پہ آئے، اوپر لٹکی تلوار کو ہٹا سکتا ہے، اور اگر نہ بچانے پہ آئے تو تلوار پیغمبر کے چہرے پہ بھی لگ جایا کرتی ہے. خطروں سے بچانے والا کون؟ اللہ. اس لیے فرمایا خیال کرنا، فاستعذ باللہ، جب بھی خطرہ محسوس ہو تو پناہ کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی ہے، صرف اللہ کی، صرف اللہ. ہاں، رولا بھی اسی صرف میں ہے. مکے کا مشرک اللہ کی پناہ مانگتا تھا، وہ کہتا تھا اللہ کی پناہ ہے، لیکن کہتا تھا اللہ بڑی ذات ہے، یہ میرے گھر کے قریب حضرت صاحب آباد ہیں، چھوٹی موٹی پناہ ہے، میں ان سے لیا کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا نانا غلط ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، کوئی چھوٹی کوئی بڑی پناہ دینے والا نہیں، خطروں سے بچانے والا اور پناہیں دینے والا اکیلا اللہ. سبحان اللہ. فرمایا دیکھو نا ذرا، ایک موقع آیا ہے، عزت خطرے میں ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. میرا ایک خاص بندہ ہے، جوان ہوا ہے، میں نے نبوت دے دی ہے، نبوت کی عمر کو پہنچا ہے، آخر معاملہ پیش آیا ہے. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. امتحان ہو رہا ہے، تھک گئے نہیں جی. محسوس ہوتا ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں، میری بات شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی. آ رہی ہے. سنیے گا ذرا، توجہ کیجیے. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اللہ کریم نے 5 چیزیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی چیز بندہ اکیلا ہے، نمبر 2 عورت اکیلی ہے، نمبر 3 گھر عورت کا ہے، نمبر 4 دعوت عورت دے رہی ہے، نمبر 5 دروازے بھی بند کر دیے ہیں. اتنا سخت امتحان ہے، بڑھاپا ہو پھر بھی بندہ بچ جاتا ہے، گھر اور کا ہو پھر بھی بچاؤ ہو جاتا ہے، عورت کی طرف سے انکار ہو پھر بھی بندہ بچ جاتا ہے، شادی شدہ ہو پھر بھی حیا آ جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں خلاف ہیں، دروازے بند ہیں، عورت دعوت دے رہی ہے، زنا کی دعوت ملی ہے، عزت خطرے میں پڑی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کا وہ خاص بندہ، میرا وہ خاص بندہ فوراً خطرہ محسوس کر کے کہنے لگا معاذ اللہ کی پناہ، اے میرے مولا میری عزت خطرے میں پڑی ہے، اب پناہیں دینے والی تیری ذات پاک ہے، عزتیں بچانے والی تیری ذات پاک ہے. نوجوان بی بی ہے، غسل کی حاجت پیش آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں غسل کے لیے نکلی ہے بچی، فاتخذت من دونہم حجابا، غسل کے لیے پردہ بنایا ہے. ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے اپنا قاصد بھیج دیا ہے، وہ نوجوان کی شکل میں آ گیا ہے. بی بی نے دیکھا ہے نوجوان میری طرف آ رہا ہے، خطرہ محسوس ہوا ہے، عزت کو خطرہ محسوس ہوا ہے. یہ نوجوان میری طاق میں تھا، دیکھتا رہا، موقع تلاش کرتا رہا. اب اس نے دیکھا ہے یہ اکیلی ہے، یہ میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، فوراً کہنے لگی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سبحان اللہ. اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ان کنت تقیا، تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ڈر ہے، انی اعوذ بالرحمن، میں یاد رکھ اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں. کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں. آگے سے اس نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. اے بی بی پریشان نہ ہو، تو نے جس کو اپنا محافظ بنایا ہے، جس کو اپنی پناہ گاہ چنا ہے، جس کو اپنی ڈھال بنایا ہے، وہ ہمیشہ یوں ہی تیری عزتوں کی حفاظت کرتا رہے گا. جس طرح تیری نیت پاکیزہ ہے، میں بھی تیرے اس پاکیزہ رب کا بھیجا ہوا پاکیزہ قاصد ہوں. سبحان اللہ. مسئلہ سمجھایا. عزت
عزت خطرے میں پڑ رہی ہے تو پناہ کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی یا صرف اللہ کی؟ صرف اللہ۔ بولیے نا، پناہ کس کی؟ نہ کوئی پیر عزت بچانے والا، نہ کوئی استاد عزت بچانے والا، نہ کوئی مرشد عزت بچانے والا۔ ہمارے قاری صاحب بزرگ اور ہمارے پیر، ہمارے مرشد اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھنے والے، لیکن یہ بھی عزتوں کے محافظ نہیں ہیں، عزتوں کا محافظ اکیلا اللہ ہے۔ جی بولیے اکیلا۔ اللہ کریم نے یہی سمجھایا، اے لوگوں خیال کرنا، تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں، اسی لیے گمراہ ہو گئے ہیں، انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن۔ کچھ مرد ایسے بھی تھے، سر میں درد پڑا، بھاگو پیر کے پاس، اس نے کیا لکھ کے دیا کوئی پتہ نہیں ہے، شرکی یا تعویذ، کفری یا تعویذ، جادو کرا کے لا رہا ہے، جادو کر رہا ہے، جادو کروا رہا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ اے انسان خیال کرنا، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله۔ اگر تیرے اوپر حملہ ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے حملہ ہو جائے، جادو کا حملہ ہو، عزت پہ حملہ ہو، کاروبار پہ حملہ ہو، جان پہ حملہ ہو، فاستعذ باللہ، تو پناہ صرف میں اللہ پاک میں آنا ہے، سبحان اللہ۔ تبھی محفوظ رہو گے، تبھی حفاظت رہے گی، وگرنہ حفاظت نہیں ہو سکتی۔ مقابلے میں جتنا بڑا بھی ہے، حکومت والا ہے، تب دیکھو نظرا حضرت موسیٰ قوم کو لے کے چل پڑے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کے لشکر نظر آ رہے ہیں، قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ آج تو نہیں بچتے۔ حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ کلا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا میں جو ہوں نا، میں بھی تو نبی ہوں، اسی بھی تینج نہیں آنا، کچھ نہ کچھ تے ساڑھے کول بھی ہے نا نا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ان معی ربی، سبحان اللہ۔ اگر اس جملے پہ بھی نہیں بولنا تو پھر آپ واقعی گونگے ہو۔ سبحان ایسا اللہ، جملہ رب نے بولا سبحان ہے، اللہ۔ کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ ان معی ربی، سبحان اللہ۔ فرعون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے بھی کوئی خطرہ ہو، حکومت سے خطرہ ہو تو کہہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بولیے میرا اللہ میرے ساتھ۔ عزت کا خطرہ ہو تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کاروبار کا خطرہ ہو تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جان کا خطرہ ہو تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی، تو دل میں ارادہ بنا، دل میں نظریہ بنا، پختہ رہے اس بات پہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اگر نہ چاہے تو میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ چاہے پھر سارے معاملات الٹ ہو سکتے ہیں۔ اس نظریے پہ کھڑا ہو جا، پھر کائنات کے کسی کو جرأت ہی نہیں ہے کہ تیرا بال بھی ٹیڑھا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اسی طرح یقین اور اعتماد عطا فرمائیں۔ پہلے بھی اعلانات ہوتے رہے ہوں گے، اشتہار بھی لگا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی 7 مارچ بروز اتوار گجرات میں ہماری جماعت کا سالانہ اجتماع عام ہے۔ پہلے بھی آپ حضرات کو ضرور دعوت مل چکی ہوگی، میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام حضرات وہاں ضرور شرکت فرمائیں۔ صبح 10 بجے انشاءاللہ تعالی پروگرام شروع ہوگا
اور رات گئے تک پروگرام جاری رہے گا۔ پورے ملک سے علماء کرام تشریف لائیں گے اور جماعتی موقف کو واضح کریں گے، ساتھ ساتھ مختلف مسائل پہ علماء کرام گفتگو کریں گے۔ یہ مواقع جو ہیں بڑے کم ملتے ہیں۔ یہ ہمارے کاروبار اور یہ کام کاج اور یہ زندگی کی مصروفیات یہ تو سارا سال چلتی رہتی ہیں، یہ مریں گے تو جان چھوٹے گی، اس سے پہلے نہیں جان چھوٹنے والی۔ جس طرح ہم دیگر کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح اللہ کا دین سننے کے لیے بھی ہمارے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ تو سارے حضرات وہاں شرکت کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا